ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک کا کل آغاز ہوا تھا اور ابتدا میں اللہ جل شانہ کے قدرت کی نشانیاں بیان ہوئی تھیں. آسمان و زمین، خاص طور پر آسمان کا ذکر تھا، اور اس انسان کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ تم ذرا اس کی طرف توجہ کر کے دیکھو، نگاہ دوڑاؤ، بار بار نظر دوڑاؤ، تمہیں یہاں اندر کوئی رکھنا، کوئی تمہیں اس کے اندر دراڑ محسوس نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ خالق. اس کے بعد ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کو جھٹلاتے ہیں، ان واضح نشانیوں کو نہیں مانتے، ان کے لیے عذاب کی کیا کیفیت ہوگی. وہ عذاب السعیر، کل بھی الفاظ تھا، آج بھی اس کے الفاظ آ رہے ہیں. یہ ہے آج اس کا بقیہ ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ جل شانہ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا آج بھی تذکرہ ہے. کل آخر میں ذکر آیا تھا کہ جو کافر ہیں، اپنے رب کو نہیں ماننے والے، وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. آج جہنم کی کچھ کیفیات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ یہ ہے کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں وہ آواز کیسی سنیں گے؟ شہیقاً. شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز، اور گدھے کی آواز کی دو نوعیت، دو الفاظ قرآن میں، یہاں ایک ہے، ایک دوسری جگہ دونوں الفاظ ہیں. لہم فیہا زفیر و شہیق، اما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق. زفیر کہتے ہیں کہ جب گدھا بولنا شروع کرتا ہے، اس وقت جو ابتدائی طور پر جو اس کی ہینکنے کی آواز ہوتی ہے، بڑی یعنی کرخت آواز، اور قرآن نے ایک جگہ انکر الاصوات کہا ہے اس کو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بھدی، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. ساری کائنات کا خالق کہہ رہا ہے. تو وہ جب گدھا ہینکتا ہے، اس وقت جو اس کی ایک تیز آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زفیر. اور پھر جب وہ سانس گویا اندر کھینچتا ہے، آواز کم ہونے لگتی ہے، وہ کہلاتی ہے شہیق. تو وہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو سمعوا لہا شہیقاً، اس وقت ایک شہیق کی سی آواز، باقی اللہ معاف فرمائے وہ تو جہنم کی آگ کی آواز ہوگی. تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسے ہوگی کہ جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور وہی تفور، اور وہ بہت بھڑک رہی ہو، آگ بہت بھڑک رہی ہوگی اس وقت. اور اس کے بھڑکنے کی کیا کیفیت ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اگلے اب آئے سنیں.
اور اس سے زیادہ بہتر تشبیہ ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تکادو تمیز من الغیظ، اتنی آگ بھڑک رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ اپنے غصے سے، غضب سے پھٹ جائے اپنے غصے سے، اتنی بدترین آواز والی تفور، اور تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ اس آواز سے پھٹ جائے۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں اس گدھے کی آواز سے کیوں تشبیہ دی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے، باقی اللہ جانتا ہے، کہ چونکہ قرآن نے ہی سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز کو کہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اسی لیے آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز انسان سنے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت لاحول پڑے، چونکہ بعض اوقات وہ شیطان جب سامنے آتا ہے اس وقت بولتا ہے، ضروری نہیں ہے ہمیشہ، لیکن اسے لاحول پڑھنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس یعنی آواز کے وقت کیفیت کیا ہوگی اس جہنم کی، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی گروہ، کوئی فوج، کوئی طبقہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہ جو جہنم کا داروغہ ہوگا، خزنتھا، خازن کہتے ہیں چوکیدار کو، داروغے کو، اس کی جمع ہے خزن، خزنتھا، وہ جو جہنم کے داروغے ہوں گے وہ سوال کریں گے ان سے، ان جہنمیوں سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اور مفسرین نے لکھا ہے اس لیے نہیں کہیں گے کہ انہیں علم نہیں ہے، جان تو جائیں گے، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طرف بھیجا ہے، یعنی طنز کے طور پر کہیں گے کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہوئیں، فرشتوں کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے پیغام اترے، اور ہر نبی نے اپنی امتیوں کو واضح طور پر سمجھایا، اور خاص طور پر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلائل قرآن میں، حدیث میں اتنا تنبیہ کی، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا؟ تم کہاں اسے سوئے پڑے تھے؟ طنز کے طور پر کہیں گے۔ اب وہ انکار نہیں کریں گے، اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے واللہ اعلم کہ یہ جو مکالمہ ہے ان جہنم کے داروغوں کا ان جہنمیوں کے ساتھ، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ تاکہ حجت تمام ہو جائے اور یہ لوگ اپنی اس برائی کا اعتراف خود کریں، اور وہ اعتراف کریں گے، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے تو آئے تھے، اور واقعتاً آئے تھے، صبح و شام ہم باتیں سنتے تھے، لیکن باقی قصور ہمارا ہی ہے، فکذبنا، ہم نے ہی جھٹلایا۔ لیکن بات وہی ہے، اس وقت اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت یہ اعتراف کرنا کہ جی ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم نہیں کیا، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی فائدہ ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ ابھی وقت ہے کہ ابھی انسان ہم توبہ کر سکتے ہیں، تو وہ اس وقت اعتراف کریں گے ہم نے جھٹلایا، اور ہم نے ہی کہا تھا ما نزل اللہ من شیء، ہم انبیاء سے یوں کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اور نبیوں کو ہم یوں کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، نعوذ باللہ من ذلک، کہ تم تو سری گمراہی میں ہو، آپ سری گمراہی میں ہیں، جھوٹ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ پر اتارا نہیں ہے، ہم یوں جھٹلایا کرتے تھے۔ وقالو، اور وہاں تمنا کے طور پر یوں کہیں گے وہ جہنمی، کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم وہاں دنیا میں بات سن لیتے، او نعقل، یا ہم خود ہی عقل سے کام لے لیتے، خود ہی پڑھ کے دیکھ لیتے، سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اس جہنم کے طبقے ان لوگوں کے ساتھ آج ہم نہ ہوتے، کاش ہم یہ کر لیتے۔ اللہ معاف فرمائے، انسان بھی بعض اوقات جب کسی کیفیت سے گزرتا ہے، بعد میں جا کر بڑی حسرت والی یعنی باتیں کرتا ہے، کاش میں یوں کر لیتا، کاش یوں کر لیتا، تو اللہ جل شانہ موقع دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، لیکن اصل سمجھداری یہ ہے کہ انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اور یہاں آپ غور کیجئے گا، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک تو یہ ہے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے یا خود عقل سے کام لیتے۔ یہاں پر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی، بڑی مشہور تفسیر ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی، دیگر مفسرین نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ انسان کو یعنی عمل کرنے کے لیے
دین پہ عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دو ہی چیزوں کی بنیادی ضرورت۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اتنا شعور دیا ہے، اتنا وقت اس کے پاس ہے کہ خود وہ دین کو بذات خود سمجھ سکتا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کرے، او ناقل۔ اور اگر خود سمجھ نہیں سکتا، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو نسمعو، جو دین کو بتلانے والے ہیں ان کی اتباع کر لیتے، ان کی پیروی کر لیں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا ان کی پیروی کر لیتا سن کے، یا او ناقلو، یا خود سمجھ لیتے۔ اگر دونوں صورتیں نہیں ہوں گی تو ایسی صورت کے اندر تو پھر وہی تمنا ہوگی جیسے وہ کہا کرتے تھے، ما کننا فی اصحاب السعیر، پھر اگر ہم یہ کر لیتے تو اصحاب السعیر میں سے، جہنم والوں میں سے ہم نہ ہوتے۔ مزید وضاحت اس کی کیا ہے؟ فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں، ایسے ہی نہیں ڈالا جائے گا ان کو، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اتمام حجت پوری ہوگی۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی دوری ہے، بہت ہی بربادی ہے، کن کے لیے؟ لاصحاب السعیر، اس جہنم والے طبقوں کے لیے۔ اب یہاں تک میں نے عرض کیا کہ کل بھی الفاظ آئے تھے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب داخل ہوں گے یہ الفاظ سنیں گے، یہ مکالمہ ہوگا ان کا اپنا داروغہ جہنم سے۔ اور داروغہ جہنم کا یہاں تو نام نہیں ہے، قرآن میں پیچھے نام بھی آیا ہے، پہلے بھی شاید آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ 5 فرشتے ایسے ہیں جن کا قرآن میں نام ہے، دیگر فرشتوں کا نام نہیں ہے، 5 فرشتوں کا، بلکہ 6 فرشتوں کا قرآن میں نام ہے، 4 تو مسلسل ہیں پہلے پارے کے اندر ہی ہے۔ ایک تو جبرائیل اور میکائیل، جبرائیل میکائیل ان کا نام ہے قرآن میں، اسرافیل کا نام نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں جو نام ہے جبرائیل، میکائیل، اور وہیں اس کے ساتھ ہے ہاروت اور ماروت۔ وما انزل علی الملکین ببابل، وہاں الفاظ ہیں ملکین، 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، یہ بھی 2 فرشتوں کے نام ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ان کے نام پر قرآن میں پوری سورت بھی ہے، سورہ رعد، رعد بھی فرشتے کا نام ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اور چھٹے جس فرشتے کا قرآن میں نام ہے وہ گئے داروغہ جہنم، ان کا نام ہے مالک، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں غالباً 25ویں پارے میں، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، یا مالک، اے مالک، وہ جہنمی ان کو پکار کر کہیں گے۔ جنت کے جو نگران فرشتے ہیں ان کا نام رضوان ہے، ان کا نام قرآن میں نہیں، حدیث میں آتا ہے نام، قرآن کے اندر انہی 6 کا نام ہے۔ یہاں بھی نام نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ظاہری بات ہے چونکہ جہنم میں ہوں گے تو جہنم کے جو طبقے، جہنمی کے لیے جو یعنی چوکیدار داروغہ ہیں انہی کا ذکر ہے، مالک بھی ہیں، دیگر فرشتے بھی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل جو یعنی الفاظ شروع ہوئے تھے، آج مزید آیات ہیں۔ اگلی آیات سے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اب دوسرے طبقے کا ذکر ہے کہ ان بدکاروں کے علاوہ، اللہ کے نافرمانوں کے علاوہ، بے شک وہ لوگ بھی ہیں یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اللہ کے نبیوں کو دیکھا نہیں، ان تمام ہم نے وہ کیفیات دیکھی نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، آخرت کے مناظر نہیں دیکھے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ یہی تو الذین یؤمنون بالغیب ہے، اور کیا ہے؟ تو وہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں بن دیکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر کبیر، جیسے ان کے لیے اصحاب السعیر ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اجر کبیر بھی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، وہ اجر کبیر بھی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، یہاں سے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی، جیسے پیچھے بیان ہوئی تھی، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، یہ پیدا کیا، یہ اس کی نشانی، یہ نشانی، اب پھر وہی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار، چونکہ یہ مکی صورت ہے، زیادہ تر خطاب پہلے کفار کو ہے، کفار یہ کہا کرتے تھے بعض صورتوں میں کہ جب بات کرنی ہو نا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پلاننگ، جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا دارالندوہ میں خفیہ میٹنگ کی، تو کہا کرتے تھے بھئی آہستہ آہستہ بولا کرو، آہستہ بولو، یہ لوگ کہیں مسلمان سن نہ لیں، اور ان کے رب کو کہیں نعوذ باللہ پتہ نہ چل جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم آہستہ بولیں گے تو شاید رب کو علم نہیں ہوگا،
تو یہ الفاظ اترے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات میں سر کرو، آہستگی کرو یا جہر کرو، دونوں صورتوں میں، اور صرف بات کی کہاں حد تک بات ختم ہوتی ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو تمہارے دلوں میں جو بھید ہے نا اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی جانتا ہے، تم اللہ سے چھپاتے ہو کہ یوں کر رہے ہو کہ سر کر لو جہار کر لو، وہ تو علیم بذات الصدور۔ الا، آخری آیت کیا جو آج آپ نے سنی، الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتی وہ ہستی جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو ہر چیز کا رازق ہے، قادر ہے، کیا اس کے بارے میں تم یہ تصور پیدا کرتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، وہو اللطیف الخبیر، انتہائی باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اوپر الفاظ گزرے، کس حد تک باخبر ہے؟ علیم بذات الصدور، اتنا باخبر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ باخبر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تم بات چھپاتے ہو اور آہستگی سے بات کرتے ہو کہ شاید اللہ کو علم نہ ہو، تو یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی ذات۔ اچھا، گزشتہ آیت میں آسمان کا ذکر تھا، 7 آسمان، اب اگلی آیات کے اندر ہے هو الذی جعل لکم الارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو نرم بنایا، اور یہ ہے وہ ساری کیفیات اس کے اندر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا، جب وہ ڈالے جائیں گے اہل جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس جہنم میں شہیقاً، گدھے کی آواز، اور میں نے عرض کیا وہ جو بعد میں آہستہ سے آواز ہوتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں، وہی تفور، اور وہ جہنم بھڑک رہی ہو، تکاد تمیز من الغیظ، اس کے بھڑکنے کی کیفیت ایسی ہے، قریب ہے کہ وہ اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے، یہ کیفیت ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی ڈالے جائیں گے اس جہنم میں فوجن، کوئی طبقہ، کوئی ایک جماعت ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ، تو سألہم خزنتہا، اس طبقے سے سوال کریں گے، خزنتہا، اس جہنم کے داروغہ جو اس کے انتظام پہ مقرر ہیں، وہ فرشتے سوال کریں گے، کیا کریں گے؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہاری طرف کوئی ڈرانے والا اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا؟ اور میں نے عرض کیا جانتے تو ہوں گے، اتمام حجت کے لیے۔ قالو، وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، اقرار کریں گے بے شک آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا اللہ کی طرف سے، لیکن قصور ہمارا ہی ہے، فکذبنا، ہم نے ہی اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا آپ پر، کوئی چیز اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر نازل نہیں ہوئی، نعوذ باللہ۔ اور ہم نے کیا کہا اس سے بھی بڑھ کے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں، استغفر اللہ، ہم یوں کہا کرتے تھے۔ پھر تمنا کے طور پر کیا کہیں گے؟ بقالو، اور یوں کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ اگر ہم ان کی بات سن لیتے، او نعقل، یا ہم خود سے سمجھ رکھتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس جہنم کے طبقے میں، جہنم والوں میں سے نہ ہو۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بذنوبہم نہیں کہا، جمع نہیں ہے، حالانکہ گناہ تو بے شمار ہوں گے، وہ اعتراف کریں، ذنوب نہیں ہے، ذنب ہے واحد، اس لیے کہ اصل گناہ سب سے بڑا وہ شرک ہی ہے، اسی وجہ سے تو یہ ساری صورتحال سامنے آئے گی۔ اصل سب سے بدترین گناہ وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، تو وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی زیادہ یعنی دوری ہے اصحاب السعیر کے لیے، جہنم والوں۔ فاعترفوا بذنب ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اب اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنے قول، اپنے بات میں سر کرو، خفیہ کرو، آہستہ کرو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا جہر سے بات کرو،
انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے دلوں کے سینوں کے بھید۔ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو جس نے پیدا کیا وہ بھی نہیں جانتا؟ حالانکہ اللہ کی ذات کیسی ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ تو بڑی ہی مہربان بھی کہہ سکتے ہیں، بڑی باریک بین ہے، الخبیر اور بہت ہی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی یقین، یہی سوچ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا تھا، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانیوں میں، ہم نے تو زیارت نہیں کی، مولانا عبد الرحمن صاحب کے والد، ان کے بارے میں لکھا ہے، ہم نے اساتذہ سے بھی سنا کہ حضرت جہاں تشریف رکھتے تھے جس کمرے میں، انہوں نے ایک جملہ بڑا بڑا سامنے لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور یہ جملہ لکھا ہوا تھا، ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے تھے، اللہ یراکا حیث نہاکا، اللہ یراکا حیث نہاکا، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو جہاں بھی چلا جائے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو جہاں بھی چلے جائے۔ یہی وہ احساس اور سوچ ہے، جتنا پختہ دل میں ہوگا اتنا انسان گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ حافظ صاحب کی اچھا اللہ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ قرآن کی جو تعلیمات ہم روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اہل جہنم والے اعمال کرنے سے محفوظ فرما، جنتیوں کے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بھائی نے بھی ابھی ایک درخواست کی ہے بیمار کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو بھی، تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ صحت بھی تیری جانب سے ہے، بیماری بھی تیری جانب سے، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔